اس عظیم شخصیت کو جس نے للہ الامر کے پرچم کو تھام کر مظفر آباد سے لے کر نیلم تک، مظفر آباد سے لے کر میرپور تک، بمبر سے لے کر باغ تک، پورے اس نظام کے لیے، پورے اس کاز کے لیے جب ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی تھی، اس نے نظام مصطفیٰ کے نعرہ بنا کر انقلاب مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کی، جس نے اصحاب محمد کو بیار بنا کر مستشرقین اور ملحدین کے پروپیگنڈوں کو رد کر کر ہر جگہ پر یہ پیغام دیا کہ آؤ اللہ کی عبادت کے لیے، آؤ نظام مصطفیٰ کے لیے، آؤ رسول اللہ کی اطاعت کے لیے، آؤ ہر ظالم سے بغاوت کے لیے، آؤ ہر مظلوم کی حمایت کے لیے، آؤ بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت کے لیے، جس نے خطہ کشمیر کے ہر جگہ پر یہ پیغام دیا کہ آؤ اس نظام کے لیے جدوجہد کرو، آؤ طلبہ یہ آپ کے سامنے پلیٹ فارم ہے۔ اس کا مقصد کوئی اپنی شہرت نہیں ہے، اپنی ذاتی مقاصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد خالصتاً رضائی الہی کا حصول ہے۔ اس کے لیے جدوجہد کرو، آؤ اس نظام کے لیے۔ آج پورے کشمیر سے ہو کر، راولپنڈی اور لاہور سے ہو کر آج میرے رب کے سامنے تشریف لائے مرکزی کنوینر جمعیت طلبہ اسلام جموں کشمیر، انہی الفاظ کے ساتھ ان کو دعوت دوں گا کہ میرے ہاتھ میں ہے قرآن، میرے ذہن میں ہے اجالا، میرے ہاتھ میں ہے قرآن، میرے ذہن میں ہے اجالا، مجھے کیا ڈھا سکے گا یہ ظلمتوں کا پالا، تجھے ہے فکر آپ، تجھے ہے اپنے آپ کی فکر، مجھے ہے فکر عالم، تجھے ہے فکر آپ، تجھے ہے اپنے آپ کی فکر، مجھے ہے فکر عالم، میں نے تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ میں دعوت دوں گا مرکزی کنوینر جمعیت طلبہ اسلام جموں و کشمیر قائد طلبہ سردار عبدالجبار خان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ و دمن، پھر مجھ کو نغموں پہ اکسانے لگے مرغ و چمن۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کی تار اندر کے تار، نیلے نیلے پیلے پیلے عودے عودے پیرہن، برگ گل پہ رکھ گئی شبنم کا موتی بعد صبح، اور پھر اس موتی کو چمکاتی ہے سورج کی کرن۔ اور حسن بے پرواہ کو اپنی بے نقابی کے لیے ہوں اگر شہروں سے بن پیارے تو شہر اچھے کے بن، اور اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دن جاتا ہے دن۔ من کی دنیا میں نہ دیکھا میں نے افرنگی کا راج، من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شیخ و برہمن، اور پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ دن۔ حمد و ثنا اس رب دو جہاں کے لیے کہ جس نے عالم نجوم و کہکشاں کو وجود بخشا۔ درود و سلام اس نبی آخر زمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے لیے اس عالم نجوم و کہکشاں کو وجود بخشا گیا، اور کروڑ رحمتیں ہوں نفوس قدسیہ، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کبار پر کہ جن کے ہوں کی لازوال قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ بعد از حمد و صلات
میرے لیے انتہائی قابل قدر قابل احترام خطیب جمعیت حضرت مولانا قاضی منیب الرحمان صاحب، حضرت مولانا نور الحق صاحب امیر جمعیت علماء اسلام جنوبی، جمعیت علماء اسلام جموں کشمیر سندھ زون کے امیر حضرت مولانا رفیق میر صاحب، اور آج کے اس پروگرام کے میزبان حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب، اور اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام۔ اگر میں سب کا نام لوں تو وقت بہت زیادہ بیت جائے گا۔ حضرت مولانا اعجاز صاحب، حضرت مولانا قاسم عباسی صاحب، میرے ساتھ تشریف لائے حضرت مولانا زاہد مقبول صاحب۔ میں سب سے پہلے جمعیت طلباء اسلام سندھ زون کے ان ذمہ داران کا کہ جنہوں نے آج اس پروگرام کو بہترین انداز میں آرگنائز کیا، محترم حافظ ہارون بابر صاحب اور ان کے ساتھ عبید الرحمان صاحب، اور جو حضرات جس انداز سے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں معاون بنے، میں سب سے پہلے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور پھر جمعیت علماء اسلام کی قیادت جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، جنہوں نے ہمیشہ جمعیت علماء اسلام اور جمعیت طلباء اسلام کی سرپرستی کی، بالخصوص برادر مکرم حضرت مولانا اعجاز صاحب، اور جو حضرات جس انداز میں اس مشن کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، میں تمام حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور خصوصی طور پہ آپ طلباء کرام کا شکر گزار ہوں کہ آج چھٹی کے دن، کہ جس دن طالب علم کی صرف ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس وقت کو گزارے، اپنے وقت کی قربانی دے کے آپ حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ آخر پہ بیان کرنے والے کی یہ پریشانی آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے جو کہنا ہوتا ہے وہ سارے علماء کرام کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ کشمیر کی صورتحال میں اکابر علماء کرام کی کیا کیا قربانیاں ہیں، کیا کیا جدوجہد ہے، میں اس کے اوپر بات سوچ کے آیا تھا۔ حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کر دی، میں الحاد کے حوالے سے گفتگو کرتا، ہمارے پہلے مقرر اس کے حوالے سے گفتگو کر کے چلے گئے۔ میں ایک تازہ ترین صورتحال کشمیر کی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کشمیر کے تمام اضلاع سے تعلق رکھنے والے یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اپنے اپنے علاقوں کی صورتحال کو بہت اچھے انداز سے جانتے ہوں گے۔ ان اکابر علماء کرام کی موجودگی میں کسی طرح کی گفتگو کرنا یہ بے ادبی ہے، اور شاید کہ میں اس انداز سے بات کر بھی نہ سکوں جو میں نے کرنی ہو۔ اس کے باوجود میں صرف 4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کوشش کروں گا مختصر وقت کے اندر رکھوں، چونکہ ان تمام پوائنٹس کے اوپر اکابر علماء کرام نے بات کر لی ہے۔ کشمیر کی، پاکستان کی، اس خطے کی صورتحال کیا ہے، اور اس بگڑتی صورتحال میں ہمارے پاس ایک امید کی کرن کیا ہے۔ اس امید کی کرن کے اندر میری اور آپ کی علوم نبویہ کے طالب علم کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کے اوپر جمعیت طلباء اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اور اس کا کیا تقاضا ہے۔ یہ 4 باتیں ہیں، میں ان کو بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کشمیر کی اگر موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو وہاں بہت سارے قبائل آباد ہیں، بہت سارے مسالک کے لوگ ہیں، وہاں پہ بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہیں۔ کشمیری قوم اپنی سیاسی وابستگیوں سے نکلی ایک قوم بنی، کشمیری قوم اپنی مسلکی ٹبروں کی، برادریوں کی سیاست سے نکلی ایک قوم بنی۔ کشمیری قوم
فرقہ پرستی سے نکلی اور ایک قوم بنی اور ایک ایسا مضبوط اتحاد قائم کیا کہ جس اتحاد کی مثالیں نہ صرف کشمیر کے اندر دی جانے لگی بلکہ پاکستان کے مختلف صوبوں کے اندر یہ مثالیں دی جانے لگی کہ اگر تم نے اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں تو کشمیریوں کی طرح اتحاد بنانا ہوگا، اگر تم نے اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے تو کشمیریوں کی طرح مضبوط اور یکجا ہونا پڑے گا۔ میں بات کو مختصر کروں گا کہ کشمیری قوم کا یہ مضبوط اتحاد ان حکمرانوں سے کہ جو آج ہمارے حقوق کے اوپر غاصب بنے ہوئے ہیں اپنے حقوق چھین کے حاصل کرتا ہے، لیکن کشمیری قوم کا یہ اتحاد کس کس کی آنکھوں میں کھٹکا اور کس کس انداز میں کھٹکا اور کس کس انداز سے پلاننگ کی گئی وہاں پہ، اور کشمیری قوم کے اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے وہاں پہ مذہبی منافرت پھیلائی گئی، صحابہ کرام کی گستاخی کی گئی، سب سے پہلے اکابر علماء کرام کے اوپر زبان درازی کی جانے لگی، پھر صحابہ کرام کے گستاخ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے گستاخیاں کی اور بڑے آرام سے دوسرے ملکوں میں وہ پرواز کر گئے، اور یہ صورتحال یہاں پہ رکی نہیں، یہ صورتحال آگے بڑھی اور وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین متین کے بارے میں بات کی جانے لگی کہ کشمیر اگر چل سکتا ہے، کشمیر کا اگر کوئی مستقبل ہو سکتا ہے تو وہ سیکولرزم کے اندر ہو سکتا ہے، وہ لادینیت کے اندر ہو سکتا ہے، اور آج وہاں کی صورتحال یہ ہے، وہاں کے میرے نوجوان کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر یہ علماء کرام تمہارے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے کھڑے ہیں، اگر یہ مسجد اور مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ ان کی دکانداری ہے، اور اگر یہ تمہارے کسی رائے سے اختلاف کرتے ہیں تو یہ غدار ہیں، سہولت کار ہیں۔ ایسی ایسی باتیں میرے نوجوان لوگوں کے، نوجوان بھائیوں کے دماغوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آج میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہاں پہ اس فضا کا مقابلہ کریں وہاں ہم عالمی صورتحال کو سامنے رکھیں کہ آج یہ تمام باتیں ایک ایسی صورتحال میں کی جا رہی ہیں کہ جب پاکستان جیسا ملک صدیوں سے، سالوں سے انٹرنیشنل بچھائے ہوئے جال کے اندر پھنسا ہوا ہے، وہ IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، اس تمام صورتحال کی چکیوں میں پس رہا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس جال کے اندر پھنسنے کو بھی سعادت سمجھ رہا ہے۔ وہ یہ IMF کا کہیں اگر قرضہ ملتا ہے تو اس کے اوپر شادیانے بجائے جاتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری انٹرنیشنل پالیسی یہ ہے، ہمارے مسلم ممالک اس وقت ایک کمزور سٹیج پہ موجود ہیں۔ اس کمزور صورتحال کے اندر اگر ہم فلسطین کی صورتحال کو دیکھیں تو وہاں ہمارے پاس فلسطین کی صورتحال میں عالم کفر ہمارے قبلہ اول کے اوپر چڑھ دوڑا ہے، اور وہاں پہ مسلمان ممالک کی خاموشی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کشمیر کی صورتحال آپ حضرات کے سامنے ہے کہ کس قدر مسلمان حکمران خواب غفلت کے اندر سو رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں میرے اور آپ کے سامنے ایک امید کی کرن کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ سارے حضرات دینی علوم کے طالب علم ہیں، اکابر علماء کرام موجود ہیں، اگر ہم مختصر دو لفظوں کو سمجھیں یہاں پہ کہ عالمین، اس سے دو باتیں مراد ہیں، تمام جہانوں کے لیے یا تمام جہان والوں کے لیے۔ اور لفظ رحمت کو اگر میں مختصر کروں کہ رحمت کا کیا مطلب ہے کہ جس چیز کی جس وقت جس انسان کو اشد ضرورت ہو، اگر وہ چیز اس وقت اس کو باہم پہنچائی جائے تو یہ رحمت ہے۔ اگر ایک انسان شدید گرمی کے اندر ہے
اور اس کو اب طرح طرح کے کھانے پیش کریں تو یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کے لیے رحمت نہیں ہوگی۔ میں بات کو مختصر کروں گا کہ آج کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، اور اس ضرورت کا وہ ضرورت اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کر رہی ہے تو ہم یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور الیاذ باللہ اگر یہ وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو ہم قرآن کی اس آیت کا انکار کریں۔ میں بہت مختصر انداز میں بیان کروں گا کہ آج کے دور کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ایک عادلانہ نظام اجتماعی ہے۔ ایک عادلانہ نظام اجتماعی، اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ہم کس دور سے چلے، کہاں پہ آئے، ہم کیسے قبائلی نظام سے سٹی اسٹیٹس کے اندر آئے، وہاں سے نکلے ایک عالمی ریاستوں کے اندر آئے، پھر ہم چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر کیسے بٹے، بہت تفصیلی موضوع ہے، اس کے اندر آپ کو نہیں لے جانا چاہتا۔ لیکن آج بات کی جاتی ہے مساوات کی، آج بات کی جاتی ہے حریت کی۔ اسلام وہ پہلا مذہب ہے کہ جس نے حریت اور مساوات کی بات کی ہے، اور اس حریت اور مساوات کو کیسے بغداد اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں کے اندر وہ زہر گول کے یہودیوں نے اور ہم تک پہنچایا کہ مساوات ہوگی تو پھر ایسی مساوات ہوگی کہ مرد و عورت برابر ہوں گے، یہ بھی ایک تفصیلی بحث ہے۔ اگر حریت ہوگی تو مادر پدر آزاد معاشرہ ہوگا، مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، جو کچھ کرنا چاہے۔ وہ یہودیوں نے کس انداز سے زہر گولا۔ میں بات مختصر کروں گا کہ آج کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ایک عادلانہ نظام اجتماعی ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، جو میں اور آپ آج اپنے نصاب کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک روشنی اور امید کی کرن جب ہمارے پاس ہے تو اس روشنی اور امید کی کرن کے ساتھ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر ہم اس نظام، اس عادلانہ نظام اجتماعی کو سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر، پھر اپنے گھر کے اوپر، پھر اپنے علاقے کے اوپر، اور پھر اپنی ریاست، اور پھر پوری دنیا کے اوپر اگر نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا سٹیپ ہے ہمیں 4 کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام ہے ایمان لانا، اور ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، کہ ہمارے ہر عمل سے یہ بات ظاہر ہو کہ ہم جس نظام کی بات کر رہے ہیں وہ اپنی ذات کے اوپر نافذ کر چکے ہیں۔ اور دوسرا کام، جب ہم ایمان لا چکے تو ہم نے دوسرا کام کرنا ہے عبادت، اور عبادت کا مفہوم بہت تفصیلی ہے کہ ہم ہر وقت اپنے ذہن کے اندر یہ تصور رکھیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اللہ کے سامنے، مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور کل میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور جان دینی ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ ہم اس عبادت کی دعوت دیں، کہ جو چیز ہمارے تک پہنچی ہم اس کے اوپر، عبادت کے اوپر کاربند ہو گئے اور ہم اس کی دعوت دیں۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ اس تمام دینی علوم کو جو ہم نے پڑھے ہیں اس کو عملی طور کے اوپر نافذ کر دیں۔ پہلے 3 کام آپ انفرادی حیثیت میں کر سکتے ہیں۔ آپ اگر اکیلے عبادت کرنا، ایمان لانا چاہیں، کوئی اور دنیا کے اندر کوئی بھی ایمان نہ لا رہا ہو، آپ ایمان لانا چاہیں لا سکتے ہیں۔ آپ اگر ایمان لا چکے ہیں، عبادت کرنا چاہیں، کوئی بھی عبادت نہ کر رہا ہو، آپ انفرادی سطح پہ عبادت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دعوت دینا چاہیں، کوئی بھی دعوت نہ دے رہا ہو اور آپ دعوت دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ چوتھا کام کہ آپ اس دین کو عملی طور پہ اوپر اپنے ریاست کے اندر نافذ کریں، اس کے لیے لازم ہے ایک 5واں کام، اور وہ 5واں کام ہے جماعت، کہ آپ بغیر کسی جماعت کے آپ اس دین کے اس نظام کو عملی طور پہ نافذ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر یہ دین کا نظام نافذ کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کے اوپر کرنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی اس کا لائے عمل بنانا ہے تو لوگوں کے ذریعے بنانا ہے۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے
کہ جس کے اندر آپ کو ضرورت پڑے گی جماعت، اور چوتھے کام کے لیے یہ پانچواں کام انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ پیغام آپ کے پاس جمعیت طلبہ اسلام اور جمعیت علماء اسلام لے کے آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب کا طریقہ کار کیا تھا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس ایک افراد جماعت تیار کی، صحابہ کرام کی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت تیار ہوئی تو آپ کفر کے ساتھ ٹکرائے، اور اس شدت کے ساتھ ٹکرائے کہ آپ اس شدت کے ساتھ ٹکرانا آپ سب احباب نے پڑھا ہوگا، اور اس کا نتیجہ ریاست مدینہ کی شکل میں ہم احباب اپنے مطالعے میں بھی لاتے ہیں، اپنے علم میں بھی رکھتے ہیں۔ جمعیت طلبہ اسلام اور جمعیت علماء اسلام اسی کاز، اسی مشن، اسی سوچ کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے۔ دستور کی چند چیزیں آپ کے سامنے لکھی ہیں: اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ہر ظالم کے خلاف بغاوت اور ہر مظلوم کی حمایت۔ کچھ بنیادی پوائنٹس ہیں جن کے اوپر جمعیت علماء اسلام آگے بڑھ رہی ہے اور اپنے قافلے کو بڑھا رہی ہے۔ اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جمعیت طلبہ اسلام نے اپنی رکنیت سازی کا آغاز کیا الحمدللہ، اور کشمیر بھر کے اندر ہم نے تمام اضلاع سے اس وقت تک تقریباً 4 سے 4.5 ہزار تک رکنیت الحمدللہ مکمل کی، اور اسی سلسلے میں آج آپ کی یہ بزم بھی سجی ہے کہ جمعیت طلبہ اسلام کے اس قافلے کے اندر آپ شامل ہوں گے، اور ہم ایک مضبوط قوت بن گئے، اور آج موجودہ نظام جو بات کی جا رہی ہے جن نظاموں کی، ان کے ساتھ ایک مضبوطی کے ساتھ ٹکرائیں گے، اور اس مضبوطی کے ساتھ ٹکرانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنے ریاست کے اندر نافذ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور انشاءاللہ اپنی زندگیوں کے اندر ہم وہ بہار دیکھیں گے کہ ریاست کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ دین، اس کا عملی طور پہ نفاذ ہوگا، اور ہم اس کی بہاریں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم عزم کر لیں، اور آپ کراچی کے جس ماحول میں ہیں، جو علمی ماحول ہے، کشمیر کی صورتحال اس سے یکسر مختلف ہے۔ وہاں پہ جس انداز میں آپ کو اعتراضات لوگوں کے ملیں گے، وہاں کی سیاسی صورتحال جس انداز سے بگڑی ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہوگی کشمیر کے اندر وہی حکومت ہوگی، اور کیا کیا پیچیدگیاں ہیں وہاں پہ، ان ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ اور آپ چونکہ مدرسے کے اندر طالب علم ہیں، آپ کے اندر سب سے اہم، سب سے بنیادی آپ کی ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے علوم کے اندر رسوخ پیدا کریں، تاکہ کل جب ہم عملی میدان کے اندر ہوں تو ہم جہاں پہ اپنے علوم کے اوپر رسوخ رکھتے ہوں، وہاں پہ معاشرے کی طرف سے آنے والے اعتراضات کے جوابات بھی ہمارے پاس ہوں، اور ہم اپنے علاقوں میں، اپنی مساجد کے اندر، اپنے مدارس کے اندر ہم اپنے علاقوں کی، اپنے دین کی بہتر انداز سے خدمت کر سکیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں، علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنا وقت نکالا، آپ کی سرپرستی کی، اور ہمیشہ ہماری سرپرستی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا، ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔